سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور سرکشی سے بچے۔ اب تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس کا خطاب اکثر اہل مکہ کو ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اکثر اہل مدینہ کو ہوتا ہے، مگر یہاں یا ایھا الناس فرما کر خطاب مومن کافر سب کو عام ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی پرہیزگاری حاصل کرے اور عبادت میں مصروف رہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کو بھی عبادت کرنے کا حکم ہے، جس طرح بے وضو آدمی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن بے وضو آدمی کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اسی طرح کافروں کے لیے بھی عبادت ضروری ہے، لیکن کافر کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس پر ضروری ہے کہ ایمان لائے اور عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، عبادت کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری تقوی نصیب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عبادت کرنے والے کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش نازل فرمائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے مقابل جھوٹے خداؤں کو نہ مقرر کرو اور ان کی پوجا نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کے گزارے کے اسباب بھی مہیا فرمائے، اور وہی نعمت دینے والا ہے
تو اس کے علاوہ کسی کی پوجا انتہائی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، فراشا بچھونے کو کہتے ہیں، اور یہاں زمین کو بچھونا کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم، ہموار اور چلنے کے قابل بنایا، اور اس کو ایسا سخت نہیں بنایا کہ اس پر ٹھہرنا ہی ناممکن ہو۔ اور والسماء بناء کا معنی یہ ہے کہ آسمان کو بلند چھت بنایا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اگر ایک صاحب فکر شخص اس کائنات میں غور و فکر کرے تو وہ اس کو ایک ایسے آباد گھر کی مانند پائے گا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہو۔ چنانچہ آسمان بلند ہے اور ایک چھت کی مانند ہے، زمین بچھی ہوئی ہے اور یہ فرش کی مانند ہے، ستارے چراغوں کی مانند ہیں، اور انسان مالک مکان کی مانند ہے۔ اس گھر میں انسان کے فائدے کے لیے مختلف چیزیں اگی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کے جانور انسان کے کاموں میں مصروف ہیں۔ لہذا جس انسان کے لیے یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس قرآن میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کریمہ میں کفار کو چیلنج کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بنا لی ہے تو تم اس کتاب کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لاؤ، یعنی ایسی سورت بنا کے لاؤ جو فصاحت و بلاغت میں اور حسن نظم و ترتیب میں اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ یہاں پتھر سے مراد وہ بت ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم کو پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومنین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی مومن جہنم میں گیا بھی تو اپنی سزا پا کر پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید فقان حمید نے بیان کر دیا کہ کفار قرآن کی مثل ایک صورت بھی کبھی نہیں لا سکتے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن کافر باوجود کوشش کے قرآن مجید فقان حمید کی مثل ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ یہاں پر تفسیر خازن نے یہ لکھا کہ سورت کس کو کہتے ہیں، یعنی سورت کی تعریف کیا ہے؟
تو فرمایا قرآن پاک کا ایک ایسا جز جس کا آغاز اور اختتام معلوم ہو اسے سورت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ عربی میں بلند مرتبے کو سورت کہتے ہیں، اسی سے سور البلد کا لفظ ہے، یعنی شہر کی فصیل اور باؤنڈری، کیونکہ وہ بھی بلند ہوتی ہے۔ قرآن سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا اس کے ذریعے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ تمام صورتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ تمام مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید فقان حمید کی شان اعجاز کا ذکر ہے، یعنی لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ولید بن مغیرہ جو مسلمانوں کا قرآن مجید فقان حمید کا دشمن تھا، لیکن جب اس نے قرآن سنا تو وہ بھی کہہ اٹھا۔ سبل الہدا جلد دوم صفحہ نمبر 355 پر ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قرآن سن کر کہا، خدا کی قسم اس کلام میں مٹھاس، خوبصورتی، کشش ہے، یہ ایک ایسا سبز و شاداب تنا ہے جس سے بے شمار شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں اور اس کی ٹہنیاں پکے پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم خود اور جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہے انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ حالانکہ بتوں کی عبادت مشرکین کرتے تھے، اس میں بتوں کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بتوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ کفار ان بتوں کو دیکھ کر وہ تکلیف محسوس کریں کہ جنہیں ہم پوجتے تھے، جن سے ہم محبت کرتے تھے، وہ جل رہے ہیں، یہ ہمارے تو کام نہ آئے بلکہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ سکے۔ اگے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، سورت دیکھ کر قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وبشر، اے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہیں خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ خوشخبری دینا، بشارت کا جو معنی ہے وہ تفسیر خازن میں فرمایا کسی کو ایسی خوشکن خبر دینا جس سے وہ کھل اٹھے اور اس کے چہرے کی جلد پر خوشی نمایاں ہو جائے، کیونکہ انسان جب کسی بات سے خوش ہوتا ہے تو خوشی اس کے چہرے کی جلد پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بشارت کا معنی ہے کسی کو خوشکن خبر دینا۔ پھر اس لفظ کا استعمال اس قدر زیادہ ہو گیا
کہ اس کے معنی ہو گئے خبر دینا. یہ خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہونے لگا. اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 21 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. تو یہاں مراد ہے خبر دے دیجئے. لیکن بہرحال یہ لفظ خوشی اور خیر ہی کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے تعلق مفسرین نے یہ بیان کیا کہ پیچھے کافروں کی مذمت کی گئی اور فرمایا گیا کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اب نیک لوگوں کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں مومنین اور ان کے اعمال کا بھی ذکر ہوتا ہے اور جنت کی بشارت کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ اگر اچھے اعمال کیے تو جنتیں ہیں اور برے اعمال کیے تو پھر جہنم ہے. جنات یہ جنتن کی جمع ہے. تفسیر خازن میں ہے کہ جنت سے مراد وہ باغ ہوتا ہے جس میں پھلدار درخت ہوں. جنت کا اصلی معنی ہے ڈھانپنا اور چھپانا. چونکہ جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور درختوں اور پتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں. بعض علماء نے جنت اور فردوس میں فرق اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا جنت عربی میں اس باغ کو کہتے ہیں جس میں کھجور کے درخت ہوں، اور فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس میں انگور کے پودے ہوں. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان باغات کے درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں. نہر بہنے سے مراد یہ ہے کہ ان نہروں میں پانی بہتا ہے، کیونکہ خود نہر نہیں بہتی. بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ جنت میں اہل جنت کے حکم کے مطابق نہریں بہہ رہی ہیں. وہ جہاں نہر کو لے جانا چاہیں گے وہاں نہر ان کے ساتھ ساتھ جائے گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کبھی اہل جنت کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا. جنت کے پھل رنگ میں ایک جیسے ہوں گے اور ذائقے میں مختلف ہوں گے، لہذا جب اہل جنت کو ایک کے بعد دوسرا پھل پیش کیا جائے گا تو ظاہری صورت دیکھ کر اسے پہلے والا سمجھیں گے. بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے گئے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہیں وہ ایک پھل کھانے کے بعد جب وہ دوسرا پھل کھائیں گے تو دونوں دیکھنے میں یکساں لگیں گے، لیکن حقیقت میں دوسرا پھل پہلے سے بھی زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوگا. آئیے ہم جنت کے متعلق کچھ باتیں احادیث طیبہ سے سماعت کریں. بخاری شریف حدیث نمبر 3244 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2824. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے کیسی آنکھ کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2796، ترمذی شریف حدیث نمبر 3063۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6568، مسلم شریف حدیث نمبر 1499۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غدبۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ امرأة من نساء اہل الجنہ اطلعت الى الارض لأضاءت ما بینہما، اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان کو چمکا دے۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور ان کے درمیان کو خوشبو سے بھر دے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر کی مانگ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6552، مسلم شریف حدیث نمبر 2826۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، جس کے سائے میں کوئی سوار 100 سال تک چلتا رہے، لا یقطعوها، تو اسے عبور نہ کر سکے، یعنی اس سے باہر نہ نکل سکے۔ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ، اور جنت میں تم سے کسی کی کمان برابر جگہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3243، مسلم شریف حدیث نمبر 2838۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للمؤمن فی الجنہ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ عرضها وفی روایت طولها 60 میلا فی کل زاویۃ منہا، مومن کا جنت میں ایک ایسے موتی کا خیمہ ہوگا جو اندر سے بہت وسیع ہوگا، جس کی چوڑائی اور ایک روایت میں ہے جس کی لمبائی 60 میل کی ہے۔ فی کل زاویۃ منہا اہل، اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے، اس کی ازواج ہوں گی، ما یرون الآخرین، کہ دوسروں کو نہ دیکھ سکیں گی، یعنی اتنا بڑا یہ موتی کا خیمہ ہوگا، اس میں کئی ازواج ہوں گی، لیکن ان کے درمیان اس قسم کے پردے ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ یطوف علیہم المؤمن، جن پر مومن
دورہ فرمائے گا، یعنی ان کا قرب حاصل کرے گا۔ وَجَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اس کے 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہوں گے۔ وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اور 2 باغ اور ہوں گے جن کے برتن اور سامان سونے کے ہوں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ سن رہے ہیں کہ جنت کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس جنت کو حاصل کرے گا، کیونکہ جنت اللہ کی رضا کا مکان ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں جانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کے محبوب اس سے راضی ہیں۔ اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھے اور جہنم میں جانے والے کام کرے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2531، ابن ماجہ حدیث نمبر 4331۔ حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، جنت میں 100 منزلیں ہیں، 100 درجات ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ منہا، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے۔ منہا تفجر انہار الجنت الاربع ومن فوقها یکون العرش، جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2833، مسند امام احمد بن حنبل 3 جلد صفحہ نمبر 284۔ حضرت انس راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی ہر جمعے کو آئیں گے۔ فتحب ریح الشمال، تو شمالی ہوا چلے گی۔ شمالی ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جس کو دنیا کے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، جو مونسون کی ہوا ہوتی ہے، جو بارش لاتی ہے۔ فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، ان کے چہروں، ان کے کپڑوں میں وہ ہوا بھر جائے گی، یعنی اس کی وہ ٹھنڈک پائیں گے۔ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، جس سے ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ، پھر یہ اپنی ازواج کی طرف لوٹیں گے۔ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، جو حسن و جمال میں بڑھ چکی ہوں گی۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو بازار جنت میں لگے گا اس میں مرد جائیں گے اور عورتیں اور حوریں گھروں میں ہوں گی۔ تو جنت کے اندر بھی مرد و عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، ان سے ان کے گھر والے کہیں گے، ان کی ازواج کہیں گی، اللہ کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، تو یہ کہیں گے رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ یعنی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہر جمعے جنتی بازار میں جائیں گے،
ان کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب یہ گھر لوٹیں گے تو حوروں اور جنتی عورتوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3245، مسلم شریف حدیث نمبر 2834۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرۃ یدخلون الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی شکل پر ہوگا۔ ثم الذین یلونہم کاشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ قلوبہم علی قلب رجل واحد، پھر جو دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے، لا اختلاف بینہم ولا تباغض لکل امرئ منہم زوجتان من الحور العین، فرمایا کہ ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کے موافق ہوں گے کہ نہ ان میں مخالفت ہوگی نہ بغض ہوگا، اور ان میں سے ہر شخص کی 2 ازواج ہوں گی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ محترم پیارے بھائیوں، جنت کی فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جنت ہماری سوچ اور تصور سے بھی بلند و بالا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جنت میں جانے والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اہل جنت کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی۔ بیویوں سے مراد خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، اور پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیشاب، قضائے حاجت، حیض اور تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ ایک قول یہ ہے کہ پاک بیویوں سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جو دنیا میں عیبدار تھیں، لیکن جب جنت میں جائیں گی تو دنیا کی تمام گندگیوں سے انہیں پاک کر دیا جائے گا اور ساری بیماریاں اور ساری کمزوریاں دور کر دی جائیں گی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بیویاں برے اخلاق سے بالکل پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی نہ تو جنت سے باہر نکلنا ہوگا اور نہ انہیں کبھی موت آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2564، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں کا ایک مجمع ہوگا، وہ اس میں ایسی بلند آوازوں سے کہہ رہی ہوں گی کہ ویسی آوازیں لوگوں نے نہ سنی ہوں گی، اور وہ کہہ رہی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ختم نہ ہوں گی، ہم خوشحال ہیں، محتاج اور غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم ناراض نہ ہوں گی، سعادت ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے حصے میں ہے اور جس کے حصے میں ہم ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2526 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ میں نے پوچھا، جنت کی عمارت کیسی ہے؟ فرمایا، اس عمارت میں 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی ہے، اور اس میں خوشبودار مشک کے گارے کی لپائی ہے، اس میں کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔
جو جنت میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، مایوس نہیں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ نہ اہل جنت کے لباس پرانے اور بوسیدہ ہوں گے، نہ ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو زندگی اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی ادنا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مکھی کا ذکر فرمایا، مکڑی اور مکڑی کے جالے کا ذکر فرمایا، اور منافقین کو مثالوں سے بیان فرمایا کہ منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے اندھیری رات میں آگ روشن کی، اور دوسری فرمایا منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے تیز بارش اور اس میں اندھیریاں ہوں، تو منافقین اور کفار کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی عظیم ہے، اور اس کلام میں تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں یہ جواب دیا گیا کہ مثال بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، چھوٹی چیز سے بڑی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ فصاحت و بلاغت کے عین مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی عیب ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جن مثالوں کو بیان فرمایا اس سے کلام کی فصاحت و بلاغت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر بعودہ کا ذکر کیا گیا، یعنی مچھر کا ذکر کیا گیا۔ مچھر ایک ایسی مخلوق ہے جو بہت عجیب و غریب مخلوق ہے۔ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں کھوکھلی سونڈ ہوتی ہے۔ یہ اپنے چھوٹے ہونے کے باوجود ہاتھی، بھینس اور اونٹ کی کھال میں بھی اپنی سونڈ داخل کر دیتا ہے اور اس کو اندر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ مچھر میں وہ سارے اعضاء موجود ہیں جو ہاتھی میں موجود ہیں، بلکہ کچھ اعضاء ہاتھی سے اس میں زائد ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں ایسی مثال بیان کرنے میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ یعنی مومنین مثالوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، ان کے ایمان میں مزید پختگی آ جاتی ہے، اور کافر مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اس کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے وہ انہیں ہی گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، یعنی کافر ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ
اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا تھا، تو یہود و نصارہ نے اس عہد کو توڑ دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عہد 3 قسم کے ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا اور اس کی ربوبیت کا انہوں نے اقرار کیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ الست بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا گیا قالوا بلا، تو سب روحوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں۔ اس کا بیان آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم میں ہے۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کے اندر ہے۔ تو یہاں اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود اور علماء نصارہ سے لیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کریں اور لوگوں پر اسے ظاہر کریں۔ ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد رشتہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا اور یہ فاسق رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ قطع رحمی، رشتے کو کاٹنا، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی خاص شرعی وجہ ہو تو مسئلہ اور ہے۔ مثلا مسلمان کا کوئی رشتہ دار کافر ہو، مشرک ہو، بدعقیدہ ہو، بد مذہب ہو، گستاخ رسول ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے دور بھاگے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا اور تعلقات رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہو کہ جو رشتہ دار خود بھی گناہوں میں ملوث ہو اور اس کے گھر والوں کو بھی گناہوں میں ملوث کرنا چاہتا ہو، مثلا شرابی ہے اور اس کے بچوں کو بھی شرابی بنانا چاہتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے رشتہ دار سے دور رکھیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اے لوگوں، جس رب نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے زندہ کر دیا، پھر تمہیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اس کے حضور حاضر ہوگے۔ یعنی اے انسان، تو غور تو کر، تو دنیا میں آنے میں بھی بے بس ہے اور جانے میں بھی بے بس ہے۔ پھر جانے کے بعد صرف مرنے سے قصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پھر اٹھنا ہے اور قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہیں، پھر تو اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتا ہے، کفر کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تو کافروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، لیکن مسلمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنے کام کرتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں
اس کی فرمانبرداری اور اسے خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوشش نہ کریں تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے، دینی فائدے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، فسواہن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوت میں، جلوت میں اس کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور دل کے گندے خیالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور دل کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔